نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 92 ہے۔ پچھلے اسباق میں آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی چال بازیوں کو وقت سے پہلے جان لیتے تھے اور ان کی طرف یا تو جماعت کو روانہ فرماتے جس کو سریہ کہتے ہیں، اور یا پھر خود نکلتے جس کو غزوہ کہتے ہیں۔ یہودیوں میں ایک آدمی تھا کعب بن اشرف۔ اس نے بدر میں دیکھا کہ بڑے بڑے بدر کے سردار لوگ مارے گئے، اور اس کو پتہ چلا تو اس نے بہت افسوس کیا اور اظہار افسوس اس طرح کیا کہ اب تو زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے کہ اندر چلا جائے آدمی۔ اپنا غم اور غصہ نکالنے کے لیے اس نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، اور وہاں پہنچ کر ابو سفیان جو اس وقت مشرکین کے سردار تھے ان کے ساتھ بات کی، گفتگو کی، اور ان سے کہا کہ یہ تو تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور اس کا تو کچھ انتقام لینا چاہیے۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس دین کی طرف محمد بلا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، افضل ہے، یا ہم جس پر ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ آپ لوگ جس مذہب اور دین پر ہیں اس سے افضل کس کا ہو سکتا ہے؟ اس پر اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کہ تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا لیکن وہ پھر بھی جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں، جیسے اس نے کہہ دیا۔ یہاں سے واپس آ کر اس نے صحابہ کرام کی عورتوں مستورات کے متعلق غلط گفتگو کی، اور یہ چونکہ شاعر بھی تھا اور شعراء کے انداز میں مذمت اور ہجو بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بلا کہتا تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ جن کا نام تھا سلکان بن سلامہ، اور کعب کے رضاعی بھائی تھے یہ کعب بن اشرف کے، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر، یہ اپنے خدمات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور ان لوگوں کا جو سربراہ مقرر کیا گیا محمد بن مسلمہ کو بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمنا کے مطابق ان لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کچھ ایسی بات کریں گے جو بظاہر آپ اور مسلمانوں کے خلاف لگے، لیکن بظاہر ہمارا مقصد کوئی اور ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ کو اجازت دی، بلکہ سب کو اجازت دی۔ آپ لوگ گئے، کعب بن اشرف کے پاس محمد بن مسلمہ پہنچے اور بولے، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے تو ہم سے صدقہ طلب کیا ہے، یعنی زکوٰۃ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو کعب خوش ہو گیا اور خوشی میں کہنے لگا ابھی تو تم اور بھی پچھتاؤ گے، یہ تو ابھی ابتدا ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا۔ لیکن محمد بن مسلمہ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ
اب تو مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ ہم ان کا ساتھ چھوڑیں، بلکہ ہم انتظار کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہم دیکھیں کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کے پاس ایک سوال کرنے آیا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ دے دیں، اناج وغیرہ دے دیں، یعنی اپنے آپ کو محتاج ظاہر کیا۔ کعب نے کہا ہاں میرے پاس کچھ رہن رکھو، ایسے میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا رہن میں کیا پسند کریں گے؟ تو اس نے کہا اپنی عورتیں رکھو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا آپ جیسا خوبصورت آدمی، آپ کے پاس تو عرب کی سب سے حسین عورت ہے، ہماری عورتیں رکھ کر آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا سینہ اور چوڑا ہو گیا کہ دیکھو میری تعریف کی۔ پھر کہا اپنے بیٹوں کو ہمارے پاس رکھیں۔ تو اس نے کہا یہ تو ہمارے لیے عیب ہے کہ ہم اپنے بیٹے تمہارے پاس رکھ دیں، اور یہ تمہارے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ تم کسی کے بیٹے کو اپنے پاس روک کے رکھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہم اپنے ہتھیار آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ ہتھیار ان کے پاس رکھیں گے، اگر ان کے خلاف استعمال کرنا پڑ گیا تو پہلے سے آ جائیں گے ہتھیار، تو آسانی سے استعمال ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہتھیار رکھ دو۔ اسی طرح ابو نائلہ آئے اور انہوں نے بھی گفتگو کی، اور بالآخر جو ہے نا یہ پورا اعتماد اس کو آ گیا کہ یہ جو ہیں یہ اپنے جس ساتھی کے ساتھ گئے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے دین پر تنگ ہیں اور اکتائے ہوئے ہیں، اور میری طرف یہ مائل ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ میرے ساتھی بن جائیں۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ اپنی گفتگو میں کامیاب رہے، اور اس کے بعد یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس پلٹے۔ 14 ربیع الاول سن 3 ہجری کو چاندنی رات یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ نے بقیع غرقد تک ان کی متابعت مشایعت فرمائی، ان کو رخصت کیا، اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اور کہا اللہ کے نام لے کر جائیے، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ پھر نبی علیہ السلام گھر واپس آئے اور مناجات اور دعائیں کرتے رہے کہ اللہ کرے اس دشمن کا کام تمام ہو جائے۔ یہ دستہ ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ دوسرے صحابہ یہ سارے پہنچ گئے، تو ابو نائلہ نے قدرے زور سے ایک آواز لگائی اور کعب بن اشرف کو پکارا۔ یہ اس وقت اپنے بالا خانے میں سو رہا تھا یا بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی بیوی نے آواز سن کر کہا کہ اس آواز میں تو خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، لہٰذا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ باہر نہ جائیں۔ لیکن اس نے کہا کہ بھئی تلوار کی خوف سے نیزے کی جو ہے نا مار کی طرف اگر بلایا جائے تو بہادر آدمی نکلتا ہے۔ اور دوسرا ابو نائلہ چونکہ رضاعی شریک بھائی تھا، دودھ شریک، تو اس نے کہا وہ تو میرا بھائی ہے، لہٰذا یہ باہر آیا تو اس کے اوپر سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی، اور سب سے چونکہ حسین آدمی بھی تھا، اور پھر نئی نویلی دلہن کے پاس سے بھی اٹھ کے بھی آ رہا تھا، تو بڑی عمدہ قسم کی خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جب یہ ان ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، تو انہوں نے ان کی خوشبو کی بار بار تعریف کی، اور بار بار سونگھنے کا مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے سر کی خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں۔ ایک بار سونگا، دوسری بار سونگا، تیسری بار، اور چونکہ آپس میں مشورہ کیا تھا کہ جب یہ ہاتھ قابو آئے گا اس کے بعد جو ہے نا اس پہ حملہ کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ تیسری بار جب یہ چونکہ ٹہل رہے تھے ایسے، تو محمد بن مسلمہ نے تیسری بار کہا کہ بھئی یہ خوشبو تو بہت عمدہ ہے، اور اس کا سینہ اور چوڑا ہو گیا کہ دیکھو میں کیسے جو ہے نا خوشبو لگانے والا۔ اس نے تیسری بار جب اس کے سر میں ہاتھ ڈالا بالوں میں، اور بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو فوراً نعرہ لگایا کہ لے لو اس خدا کے دشمن کو۔ تو جو جماعت ساتھ تھی دوسرے صحابہ کی، وہ جپٹ پڑے اور تلوار کے ساتھ اس کا کام تمام کرنا چاہا، لیکن بچتا رہا۔ پھر ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے جو ہے نا وہ کدال اٹھائی، اور کدال کے ذریعے سے جو ہے نا اس کا آر پار کر دیا، اس کو ٹکڑے کر دیا، اور اس کا وہاں پر کام تمام کر دیا۔
اس نے ایسی چیخ لگائی کہ ہر قلعے میں آواز سنی گئی، اور یہ خیبر کے قلعوں میں سے ایک قلعے میں آباد تھا۔ تو اگرچہ آواز بہت اونچی تھی اور لوگوں تک پہنچی، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ ان ساتھیوں میں ایک تھے حارث بن اوس، ان کو زخم لگ گئی تھی اپنے ساتھیوں کی تلوار سے، خون زخمی جو ہے نا نکل گیا تھا، اور ٹانگ جو ہے نا وہ معذور ہو گئی تھی وقتی طور پہ۔ بعد میں یہ ساتھی راستے تک گئے، حر عریض تک، وہاں دیکھا کہ حارث ساتھ نہیں ہے، تو پھر اس کو لینے کے لیے وہاں رک گئے۔ اتنے میں وہ نشان قدم پر وہاں پہنچا، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اٹھایا اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، تو اللہ کے رسول نے لعاب دہن لگایا اور مسلمان خوش ہوئے، اور ان کے وہ ٹانگ پر لعاب دہن لگایا تو بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اور یوں یہ دشمن خدا اپنے انجام کو پہنچا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلحت الوجوہ، چہرے کامیاب رہیں۔ اس کے جواب میں صحابہ نے فرمایا ووجہک یا رسول اللہ، اور آپ کا چہرہ بھی کامیاب رہے۔ اور یہ طاغوت اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کے قتل کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو سازشوں میں مصروف تھے، ان کو پیغام دیا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دفاعی ہی نہیں، اقدامی جہاد بھی کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں خطرہ محسوس ہو رہا ہے آپ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اس طرح جناب رسول اللہ نے کفار اور منافقین اور یہود کے ایسے سرکشوں کو خاموش کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔